السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ کس عورت کے ہاں یا کس مرد کے ہاں جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑوا بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جڑوا بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو تو جڑوا بچے پیدا کرتی ہے، وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ بار بار جنسی تعلق کیا جائے تو پھر جڑوا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جڑوا بچے کس کے ہاں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب اس کو بیٹی پیدا ہوتی تھی تو وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا تھا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی اس کے گھر 2 بیٹیاں پیدا۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش نہیں کرتا، ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس کے گھر خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑوا بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ یہ شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کو اچھی طرح سے پرورش کی، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھنا، بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا یا پھر لڑکی، یا پھر جڑوا بچے پیدا ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتاتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کے حمل سے پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی، یا پھر دونوں ہے۔ ایک شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ جنسی تعلق کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کا اخراج عورت کے اخراج پر غالب آ جائے تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کا اخراج مرد پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر عورت اور مرد دونوں کا اخراج آمنے سامنے آ جائے تو پھر جڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ ایک شخص، اللہ نے پوری کائنات کے اندر 80,000 مخلوقات پیدا کی ہے، ان میں سے 20,000 مخلوقات وہ ہے جو زمین پر ہے، یعنی خشکی میں رہتے ہیں، اور 60,000 مخلوقات وہ ہے جو دریا میں، یعنی کہ سمندر اور پانی میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، قیامت تک چل سکے۔ ایک شخص، انہی 80,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی جو اس زمین پر رہتی ہے، جو کہ انسان ہے، اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میرے سے کوئی پیدا ہوا، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ اگر اللہ فرماتا ہے کہ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے بطن میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی یا پھر دونوں ہے، میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹی، اور جس کو چاہوں لڑکا اور جس کو چاہوں دونوں ملا کر دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا ہوں، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا حضرت علی، میرا بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت بیمار رہتا اور روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے اور اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے رحم کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کی دل کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے، مگر جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اس سے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اسی لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ تعالیٰ جس کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے، نیک صالح اولاد عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔